ہمارے یہاں جناب ختم پڑھے جا رہے ہیں، ختم پڑھتے ہیں جناب مائک پکڑا ہے، چھوٹی سی جناب ہم نے سورہ پاک جو ہے وہ تلاوت کی ہے، اس کے بعد ایک ادھر سے اٹھتا ہے مراسی ٹائپ آدمی، وہ کہتا ہے جی 5 منٹ میں دیا جائے، میں کلام پڑھنا ہے۔ کیڑا کلام پڑھنا ہے؟ نہ وہ نعت ہوتی ہے نہ وہ حمد ہوتی ہے، پتہ نہیں کون سے اشعار پڑھ رہا ہوتا ہے۔ ایک آتا ہے کہتا ہے جناب مینو بھی 2 منٹ دیا جائے، وہ اپنی دیہڑی لگاتا ہے، وہ دیکھتا ہے پیسے گر رہے ہیں، پیسے جناب بٹورے جیب میں ڈالے، رو گیا۔ یہ سالے ثواب ہو رہا ہے، یہ سالے ثواب ہو رہا ہے۔ پھر والدہ فوت ہو گئی ہے، ہمارے خطیب بھی جناب اماں کے فضائل بیان کر رہے ہیں، ابے کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ ماں اور باپ کے فضائل ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن محفل ایصال ثواب کا جو طریقہ اور انداز ہے وہ ٹھیک کرو، اپنا طریقہ ٹھیک کرو۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک اٹھتا ہے جناب میں بھی کلام پڑھنا ہے، وہ کہتا ہے میں بھی کلام پڑھنا ہے، وہ پیسے جو گر رہے ہوتے ہیں وہ دکھائی دے رہے ہوتے ہیں جناب، اور ہم بھی اللہ معاف کرے یہاں ایصال ثواب کی محفل ہو رہی ہوتی ہے، اور اوپر جناب پیسے نچھاور کیے جا رہے ہوتے ہیں، پیسے پھینکے جا رہے ہیں۔ یہ کیا ماحول ہے بھائی؟ یہ شریعت کے اندر ایسا ماحول تو بالکل درست نہیں ہے، بالکل درست نہیں ہے کہ کسی کو جناب اس انداز کے اندر آپ اس کے اوپر پیسے پھینکے کہ ایصال ثواب کی محفل ہے، ختم کی محفل ہے، اور اس کے اوپر پیسے نچھاور کیے جا رہے ہیں۔ ختم کا جو طریقہ ہے، ایصال ثواب کا تو جو طریقہ ہے، اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ شریف میں آپ فرماتے ہیں کہ ختم چاہے 3 کا ہے، چاہے 10 کا ہے، چاہے 40 کا ہے، ان سب سے مقصود ایصال ثواب پہنچانا، مقصود ایصال ثواب ہے۔ لیکن آج کل صرف اور صرف رسمیں رہ گئی ہیں، ایصال ثواب والا طریقہ بالکل نہیں رہا، بالکل طریقہ نہیں رہا۔ جناب ہم پیسے دے کر نعت خوانوں کو بلا لیتے ہیں، اب جس بندے کو آپ نے پیسے دے کر بلایا کیا اس کا ثواب ملے گا؟ کیا اس کا ثواب ملے گا؟ نعت خواں کو پیسے دینا کیا ہے؟ یہ ثواب کا کام ہے؟ نہیں، یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے۔ نعت خوانوں کو پیسے دینا یا باہر سے خطیبوں کو بلا کر اور ان کی ڈیمانڈ پر وہ کہتا ہے جناب مجھے اتنے دے دو، وہ کہتا ہے مجھے اتنے دینا، میں پھر آؤں گا۔ اب موقع مقا کر کے خطیب آیا ہوا ہے، اس نے کیا آپ کو تبلیغ کرنی ہے؟ یہ کون سی تبلیغ کا انداز ہے؟ یہ کوئی تبلیغ کا انداز نہیں کہ موقع مقا کر کے جناب وہ کہتا ہے میں 60,000 لینے، وہ کہتا ہے میں 70,000 لینے۔ اللہ اکبر، اللہ کا دین بیچ رہے ہو، خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو۔ اور یہ کوئی طریقہ درست نہیں ہے۔ ایصال ثواب کا جو اصل طریقہ ہے اس کو اپنایا جائے، اس کو اپنایا جائے، اور کاش کہ وہ دور واپس آئے دوبارہ۔ اللہ اکبر، کاش کہ وہ دور واپس آئے اور ایصال ثواب کی محفل پر لوگ بر وقت آئیں اور کلمہ شریف کا ورد کریں، اور وہ 70,000 والی تعداد کو پورا کریں، اور پڑھ کر مرنے والے کی روح کو جو ہے وہ ثواب پہنچائے۔ خدا کی قسم اس کو بڑا نفع حاصل ہوگا، بڑا ہی فائدہ اس کو حاصل ہوگا۔ اور یہ جو ہم نے محفلیں رچائی ہوتی ہیں نا، یہ محفل بالکل درست نہیں ہے، یہ کوئی ایصال ثواب کا طریقہ نہیں ہے۔ ہم جناب لنگر پاڑ کے، روٹیاں پاڑ کے جناب چلے جاتے ہیں، لنگر پکایا جناب، کٹا کول ہے، یہ کر لیا وہ کر لیا۔ وہ اللہ کے بندے اگر ایصال ثواب کرنے تو جو ایصال ثواب کا طریقہ ہے اس طریقے کو اپناؤ۔ یہ کیا جناب وہ کلام پڑھنے والے لوگوں کو بلا لیا، ایک جناب پیسے دے کر خطیب کو بلا لیا، کہتے ہیں ایصال ثواب کرنا سی۔ وہ ایصال ثواب کرنا ہے تو سنت کے مطابق ایصال ثواب کرو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور میری والدہ فوت ہو گئی ہے، میں اپنی والدہ کو ایصال ثواب کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنی ماں کے نام کا کنواں کھدوا، تاکہ لوگ اس سے جب تک پانی پیتے رہیں گے تیری والدہ کو ثواب حاصل ہوتا رہے گا۔